ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور سیگمنٹ کے آغاز سے پہلے بات ہوئی تھی کچھ جو اس وقت صورت حال ہے اور ایجنڈا آج کا جو ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی. معزز مہمان تشریف فرمائے, انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. جناب راؤ عمران سلیمان اینالسٹ ہیں, صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں ملکی سیاسی و معاشی صورت حال کے حوالے سے. خاص طور پر ان سے گفتگو ماضی میں رہی ہے اور اس وقت جو ملکی عمومی صورت حال ہے, جغرافیائی صورت حال ہے, ان تمام معاملات پر کھل کر گفتگو کریں گے. راؤ عمران صاحب کو خوش آمدید کرتا ہوں. بہت شکریہ. راؤ عمران, آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کے لیے ان کے ہمراہ تشریف فرمائے جاوید اقبال صاحب, ایک سینئر وکیل ہیں, اور ان کو بھی آج ہم نے یہاں پہ مدعو کر رکھا ہے. ان سے بھی ملکی جو سیاسی صورت حال ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. بہت شکریہ جاوید بھائی آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. راؤ عمران, میرا خیال ہے صورت حال کا آپ جائزہ لے رہے ہیں, اور فکر یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کے رویے ہیں ایسی غیر معمولی صورتحال پر کیا ہونے کی ضرورت ہے, اور کیا یہ موقع نہیں ہے کہ جس وقت تمام اسٹیک ہولڈرز کو, سیاسی جماعتوں کو یکجا ہو جانا چاہیے, لیکن یہ بڑی عجیب سی صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے. بالخصوص ایک سیاسی جماعت, معلوم نہیں سیاسی جماعت کہنا مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا, تاہم چلے مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر سیاسی جماعت ہے تو جس قسم کی سپیچز ہو رہی ہیں یا ماضی میں جو کچھ ہوتی رہی ہیں, اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جائے, اس سے کیا سمجھا جائے کہ ہم اس قابل نہیں ہوئے جس جمہوریت کی اور جس نظام کی ہم مثالیں دیتے نہیں تھکتے کہ یہ مثال جمہوری نظام میں ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا, کہ اس کی باریں ہمیں نظر آ رہی ہیں. میں چاہوں گا ذرا اس پہ کھل کر تبصرہ کیا جائے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جس جمہوری نظام کی تعریف کی آپ بات کریں, میرا خیال ہے کہ میں نے تو کبھی ایسا جمہوری نظام پاکستان میں تو دیکھا ہی نہیں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ اگر آپ بھارت کی جانب سے جو سخت رویے کی طرف, پاکستان کی طرف نگاہ کر کے کھڑا ہے وہ, اس میں آپ چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنا ایک موقف اپنا لیں, مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت میں بھی مودی کے ساتھ وہاں کی اپوزیشن جماعتیں نہیں کھڑی ہیں, وہاں کا میڈیا بھی نہیں کھڑا. جس طریقے سے ہماری حکومت نے پی کے ایکٹ کے تحت ہم سب لوگوں کو, ہم سب صحافیوں کو انسان کا بندہ بنا دیا ہے, اسی طریقے سے بھارت میں بھی جو وہ صحافی جو نریندر مودی کے خلاف پہلگام حملے کے حوالے سے اپنے تحفظات بیان کر رہے ہیں, ان کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. اسی طریقے سے اپوزیشن جماعتوں کے کردار کی بات ہے تو اب اس جماعت کا, جہاں پر کسی زمانے میں طوطی بولتا تھا, میں اکثر بازاروں کا رخ کرتا تھا, عوام سے رائے لیا کرتا تھا, اب اس کا اثر بھی کم ہو چکا ہے. اس پر اب قبضے کی جنگ چھڑ چکی ہے. اس جماعت کے بے شمار لوگ, میں کہنا چاہوں گا کہ حکومتی رابطے میں ہیں, خان صاحب سے ملاقاتیں کرتے ہیں, حکومت اور یوٹیوبرز کو فروخت کرتے ہیں. بہت خوب. تو اس جماعت سے آپ یہ توقع مت لگائیں کہ یہ پاکستان کی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ باقی جماعتوں کی بات ہے, باقی جماعتیں بڑے حساس طبیعت کے مالک ہیں. وہ یہ بات بھول گئی ہیں جس کا فائدہ حکومت کو ملا ہے, کہ وہ یہ کہ مہنگائی کا کیا حساب کتاب چل رہا ہے, عام آدمی کس طرح زندگی گزار رہا ہے, ہسپتالوں میں مریضوں کی کیا حالت زار ہے, کیا انہیں دوائیاں مل رہی ہے, گھروں میں عوام کے پانی آ رہا ہے. یہ تمام تر صورتحال سے توجہ ہٹ چکی ہے. اب ہمارا جو بھوکا ننگا ایک عام آدمی ہے وہ اس وقت صرف یہ کہنے کے لیے بےتاب ہے کہ ایک دفعہ جنگ ہو جائے, ہم بھارت کو دونوں ہاتھوں سے نمٹ لیں گے. اس کے بدلے میں حکومت جو کہ اس وقت شدید عوام کو نقصان پہنچا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو بھارت کی اس چپکلش کے معاملے میں راتوں رات وہ آرڈیننس پاس ہو رہے ہیں. وہ تاجروں کا گلا گھوٹا جا رہا, تاجر آرڈیننس نکالا انہوں نے ٹیکس کی مد میں. اس طریقے سے مہنگائی ہے, اگر پیٹرول مہنگا کر دے تو عوام کو اس بات کی بھی خبر نہیں ہوگی. صرف اور صرف ہمیں لائن آف کنٹرول پر لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام آدمی جو ویسی سڑکوں پہ پھر رہا ہے وہ سوچتا ہے کہ جنگ ہو گئی تو اس جنگی ہنگامے میں میں فلاں کوٹھی پہ قبضہ کر لوں گا, دکانوں سے لوٹ مار کر لوں گا, اور جو ہاتھ لگے گا وہ لے لوں گا, اور ہو سکتا ہے کہ بھارت میں ہی میں اپنا مکان بنا لوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہماری حکومت ہے اس سے جنگ ہو یا نہ ہو دونوں طرف سے فائدہ ہے, اور حکومت چاہے گی کہ جنگ نہ ہو, چونکہ ایک تو اپوزیشن کمزور اور دوسرا جنگی معاملات کے اندر توجہ ہٹ گئی کہ ہم کام کس طرح کا کر رہے ہیں. ہماری کام کرنے کی جو صلاحیت ہے
وہ عوام اس سے خوش ہے بھی کہ نہیں. ہمیں عوام کو ایک طرف لگا دیا گیا ہے. ٹھیک. جس طریقے سے یہ سندھ سے نہریں نکالنے کا معاملہ تھا, یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ ایک ڈرامہ ہی تھا. سب کو معلوم تھا کہ کیا ہونا ہے. اب وقت گزاری کا سلسلہ ہے, کبھی عوام کو اس طرح لگا لے, کبھی اس طرح لگا لے. ایک سیاسی جماعت جو کہ بہت مشہور ہوا کرتی تھی, اب نہیں ہے, اس کے قائد کی سمجھ لیں کہ خالی ایک ایمانداری سے گھر نہیں چلتا, آدمی کا ذہین ہونا بھی بہت ضروری ہے. بہت خوب. سمجھ رہے میری بات کو؟ آپ نے کان بھر دیا تو اس کو کہہ دیا تم یہ کر لو, دوسرا ملاقات کے لیے تم یہ کر لو. اسی طریقے سے تمہارا وقت بھی گزر جائے گا. ابھی رات کو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری عدلیہ نے 50 سے زائد جو اس تحریک کے 9 مئی کے واقعے کے لوگ تھے ان کو سزائیں دی. میرا خیال ہے کہ وہ سزائیں نہیں تھی, معافیاں تھی. 2-2.5 سال سے وہ مشکلات کا شکار ہیں. اب 6 ماہ کی سزا اور 50,000 روپے جرمانہ ان پہ لگ گیا, تو میرا خیال سے پتہ بھی نہیں چلے گا, وہ گھر آ جائیں گے واپس. لیکن یہ ایک اشارہ بھی تھا کہ آپ لوگ آئے اور اس کو قبول کریں. لیکن حکومت کو کیا فائدہ ہوا اس سے؟ انہوں نے قبول کروا لیا. ہاں ہم نے حملہ کیا تھا, بالکل ٹھیک ہے, حکومت کو یہ فائدہ ہوا. اب یہ جو حکومت رات کے اندھیرے میں کام کر رہی ہے اور مال بھی سمیٹ رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے, اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے. ہمیں صرف مختلف معاملات میں الجھا کر رکھ دیا گیا ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جو اکثر میں سوچتا ہوں کہ میں آپ کی طرف سے بھی دیکھتا تھا, ہر اس شخص کی طرف سے دیکھتا تھا جو ذرا سی بھی دل میں مسلمانوں سے محبت رکھتا ہے. وہ فلسطین اور غزہ کے لوگوں کو جس طرح آواز اٹھا رہے تھے, ایک ہنگامہ سے برپا تھا, کم سے کم آواز تو اٹھا رہے تھے. ان کا سارا جو ذہن ہے وہ اس معمولی سی, اس عام سی بات کی طرف آ کے لگ گیا ہے. جبکہ اسرائیل نے اپنی فوج کو غزہ پر قبضے کا حکم دے دیا ہے, لبنان اور شام پر حملے کر رہے ہیں. اب ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ جنگ مسلمان اور غیر مذہب کی جنگ ہے, یہ جنگ پاکستان اور انڈیا کی نہیں ہے. ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے. یہ بات خیال کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے یہ نہریں نکالنے کا معاملہ تھا, جس طریقے سے یہ دوسرے معاملات تھے, کیا ہمیں اس طرف ہٹانے کی ایک سازش تو نہیں ہے؟ عام سوال ہے, بالکل یہ ایک غور طلب معاملہ اور مسئلہ ہے. یقیناً اس وقت پوری دنیا کی جو سیاسی صورتحال ہے, جغرافیائی صورتحال ہے, وہ تمام معاملات پر اثر انداز ہو رہی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. جیسے ابھی ہمارے بھائی ارام عمران نے کہا کہ یقیناً اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ماضی میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ عوام کی توجہ ان تمام معاملات سے ہٹانے کے لیے کچھ فیصلے کیے جاتے تھے. یقیناً حتمی طور پہ تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن سوال ضرور ہے, کیونکہ ہمارا کام ہی سوال اٹھانا ہے. تو ایک سوال سامنے رکھ دیا, اس کے بارے میں بھی ضرور سوچیے. جاوید اقبال صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے جو اس سے پہلے ہوا کرتی تھی. بہرحال میں اس کے اوپر چاہوں گا ذرا آپ اپنا نظریہ بیان کیجیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں اور یہ سب یہ اپنے اپنے مفادات کے لیے کام کرتی ہیں, اور کسی نہ کسی شکل میں نظر آتا ہے. پھر یہ معاملات اٹھتے ہیں, پھر آپ کی جو ایک تحریک تھی بڑی پراثر اور بڑی مؤثر قسم کا احتجاج جو ہے اس نے ریکارڈ کرایا. اس پہ چاہوں گا ذرا اظہار خیال کیجیے. جی بہت شکریہ. موجودہ صورتحال میں یہ ہے کہ دیکھیں جیسے فوج ہے وہ ملک کی سرحدوں کے اوپر جو ہے پہرے دار ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح وکلا برادری جو ہے, وکلا تنظیمیں جو ہیں وہ ملک کی آئینی اور قانونی حدود کی محافظ ہے. اور بلا شبہ جو بھی قانون کے اندر امینڈمنٹس آ رہی ہیں یا جو اس کے اندر توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, وکلا تنظیموں نے بہت باریک بینی سے اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے. اور آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ اس سے پہلے آج تک تاریخ میں وکلا کی آواز اس شدت کے ساتھ نہیں آئی جس شدت کے ساتھ وکلا جو ہیں وہ اتنی سنجیدگی سے لے رہے ہیں چیزوں کو. اور نہ صرف یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم, پیکا ایکٹ, اب آپ کینالز کا سسٹم لے لیں, کینال والا جو ایشو ہے, بھلے وہ پیچھے کیا مائنڈ سیٹ چل رہا تھا, اس کے باوجود وکلا نے اس معاملے کو سیریس لیا ہے. نہ صرف سیریس لیا ہے بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ سر بکف روڈوں کے اوپر جا کے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. اور جس جگہ پہ وکلا نے دھرنے دیے ہوئے تھے وہاں پہ ٹمپریچر آپ دیکھ لیں 48 سے لے کے 50 تک تھا, اور وہاں پہ ان کے لیے نہ تو کوئی کھانے کا پراپر بندوبست تھا, نہ سونے کا, نہ رہنے کا. لیکن اس کے باوجود بھی اپنی کورٹس کو تارے لگا کے وکلا برادری جو ہے وہاں پہ سراپا احتجاج تھی. اور دن رات 2 ہفتے تک میڈیا بھی دیکھ رہا تھا, وہاں پہ جو لے کر گئے منشور لے کر گئے جو مطالبات تھے ان میں نمایاں کینالز کا اور کارپوریٹ فارمنگ تو تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیکا ایکٹ بھی تھا اور 26ویں آئینی ترمیم بھی تھی. اچھا, اب آپ دیکھیں یہ ہمارے مطالبات ہے, اس کے اندر پیکا ایکٹ بھی شامل تھا جو یہاں سے تنظیمیں گئی ہیں. کراچی بار ایسوسی ایشن کا
قافلہ گیا ہے، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن گئی ہے، پھر اس کے بعد سندھ بھر کی وکلا تنظیمیں جو ہیں، حیدرآباد، سکھر، آپ کا ٹھٹا، بدین، تمام بارز کے وکلا جو ہے وہاں پہ موجود تھے، اور ان کے مطالبات صرف یہ دو نہیں تھے، 26ویں آئینی ترمیم بھی اس میں شامل تھی، پیکا ایکٹ بھی شامل تھا، اور ملکی صورتحال کے اوپر جو بھی معاملات ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ جس سنجیدگی کے ساتھ وکلا اس وقت جو ہے آواز اٹھا رہے ہیں، آپ کو پہلے نظر نہیں آئی ہوگی، اور موجودہ دور میں صحافی اور وکیل آپ کو ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طاقتور آواز ہے وکلا کا، اپنے عوام کی جو ہے آواز بننا. ابھی آپ نے دیکھا تھا پچھلے دنوں دھرنا ہوا تھا مارنگ بلوچ کا، اور بلوچوں کے جتنے بھی یہ دھرنے برنے تھے اس میں وکلا فوری طور پہ ان کے ساتھ جا کے شریک بھی ہوئے، احتجاج بھی کیا، پھر ان کی گرفتاریوں کے بعد بلا کسی معاوضے کے جیل تک گئے، اور وہاں پہ کچھ لوگوں کو تو چھڑوایا بھی. اب معاملات یہ ہیں کہ اگر وکیل جو ہے وہ اس کی یہ ہو گئی ہے، کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ وکیل اپنی ذاتی جو ہے معاشی صورتحال کو بالائے طاق رکھ کے ساری پریشانیوں کو جیل کے بھی اپنی عوام کے ساتھ، صحافی کے ساتھ، اپنی ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر تبدیلی کے لیے جو ہے سر بکف ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو 12ویں دن جا کے میٹنگ ہوئی ہے سی سی آئی کی، اس کے اندر جو ایک نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ دوبارہ سے وہ کریں گے، تو اس کا خاتمہ کس طریقے سے ہوا ہے. ابھی عمران صاحب نے جیسے کہا کہ ملکی جو محاذوں کی جو صورتحال ہے، انڈیا کی طرف سے جو صورتحال ایک پیدا کی گئی، آپ دیکھیے کہ اس صورتحال کے باوجود بھی وکیل اٹھنے کو تیار نہیں تھے کہ بھئی جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جائیں گے ہم یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں. لیکن انہوں نے فوری طور پہ ایک میٹنگ کر کے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، پھر وہاں پہ دوبارہ سے ایک کمیٹی بنی، ایکشن کمیٹی بنی وکلا کی. انہوں نے بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھے کہ اب کیا طریقہ کار استعمال کیا جائے، کیونکہ ابھی تو ملک کی صورتحال بھی ایسی نہیں ہے، اور دوسرا آپ کی جو مین ہائی وے ہے وہ پچھلے 2 ہفتے سے بند پڑی ہوئی تھی. اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ صرف آپ نے اسٹیٹ کو مجبور نہیں کرنا ہوتا، آپ نے اپنی معیشت کو دیکھنا ہے، ملک کی معیشت کس طرف جا رہی ہے. یہاں سے جتنا بھی سپلائی کا کام ہوتا ہے، جو پنجاب سے جو گاڑیاں آ رہی تھی، یہاں سے جو کنٹینر جا رہے تھے، جو سواریاں آ رہی تھی، جو مسافر ہیں وہ اتنے پریشان تھے. اور آپ دیکھیے کہ وہ مسافر، وہ ڈرائیور حضرات اور جو سامان لے کے لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، اس پریشانی کے باوجود بھی وہاں کے جو لوگ تھے لوکل، وہ ان ڈرائیورز کو یا ان کے ساتھ کچھ گاڑیوں میں جانور وغیرہ تھے، کچھ تھے ان کو چارہ بھی دے رہے تھے، اور ڈرائیورز کو، مسافروں کو کھانا تک فراہم کر رہے تھے. یہ چیز شو کرتی ہے کہ عوام جو ہیں وہ آپس میں، بھلے وہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کوئی ڈویژن نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو خانہ جنگی ہو جاتی، لوگ آپس میں جو ہے دست و گریباں ہوتے. ابھی آپ یقین کیجئے کہ جیسے ہم یہاں سے کراچی سے نکل کے سندھ میں جاتے ہیں وکیل، تو رستے میں لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں کہ ہم اپنے وکلا کے جو شکر گزار ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں. یہاں تک بھی ہے کہ رستے میں جو ہوٹل ہے وہاں پہ وکیلوں کو روکا جاتا ہے، ان کو کھانا دیا جاتا ہے، کمرے دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ کمرے ہیں، آپ چاہو تو سٹے کرو، گھنٹہ 2 گھنٹہ رات رکیں، کھانے کے ہم پیسے نہیں لیں گے. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ملی یکجہتی ہے نا، جس چیز کو لے کے وطن عزیز بنا تھا، ہمارے سے وجود میں آیا تھا، یہ عوام وہیں پہ کھڑی ہے. اوپر کا جو کھلواڑ ہے اس کا کچھ کرنا ہے، وہ اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال جی، اب جاوید اقبال بھائی نے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کر دی، پیکا ایکٹ کی بھی نشاندہی کر دی. میرے خیال میں اس کے اوپر آپ کرنا چاہیں تو ضرور. جی، وکلا کی جد و جہد سے اتفاق کرتا ہوں. جیسے کہ میرے بھائی نے کہا کہ انہوں نے اپنے معاشی صورتحال کو بھی نہیں دیکھا اور جا کے وہاں کھڑے ہو. اس میں جو پریشانی عام سائلین کو جو عدالتوں میں موجود ہے وہ بہت زیادہ اٹھانا پڑے گا. لوگوں کے قتلوں کے کیس، لوگوں کے بچے کئی عرصے سے گھر نہیں لوٹے، وہ اس وجہ سے بہت ڈسٹرب ہوئے. جو گھر کا واحد کفیل ہے وہ مل نہیں پا رہا، وکیل دھرنے میں ہے. وکلا کی جو جد و جہد ہے وہ آج کی نہیں ہے، اس کی افتخار چودھری سے پہلے کی بھی بڑی تاریخ ہے. آج ایک سیاسی جماعت جو کہ ہمارے پاک فوج کے سخت خلاف ہے واضح طور پر، اور سوشل میڈیا پر جو میں خود بہت بڑا رکن رہا ہوں سیاسی جماعت کا، لیکن جب نظر آ جاتا ہے نا تو پھر ہٹنا بھی پڑتا ہے. وہ سیاسی جماعت سارا الزام ہماری اس افواج پاکستان پر لگاتی ہے اور اس کی آواز کو بھارتی میڈیا بھرپور طریقے سے اٹھاتی ہے. یہ کنال کا منصوبہ جس کے لیے انہوں نے ببرلو کے مقام پر تاریخی دھرنا دیا، یقینی طور پر یہ صحرا انہی کے سر جاتا ہے.
जिन्होंने इस नोटिफिकेशन को निकलवाया वो तो दस्तखत करने वाले लोग थे, और उन्होंने दस्तखत किए और दस्तखत वापस लिए अपनी सियासी बका के लिए। उन्हें मालूम था कि अब हम फंस चुके हैं बुरी तरीके से। बिल्कुल। अब वही सियासी जमात जिसको पाक फौज के लिए रैलियां निकालनी चाहिए थी, वो ट्रेन मार्च में वकला को खराज तहसीन पेश करने के लिए पूरे सिंध का दौरा कर रही है। इनके आमिर वड़ाई साहब पर कातलाना हमला हुआ, शायद इनके साथ भी बहुत बुरा हुआ होगा। जो इतने मजबूत हुए, ये सहाफियों को मार पड़ती है तो इकट्ठे होते हैं जी। मेरा इस भाई को एक मशवरा है कि इससे पहले कि ट्रेन का आखिरी स्टेशन आए, आप साबित करें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमारी जो सारी तवानाई है वो आम आदमी के साथ, हमारी अफवाज पाकिस्तान के साथ है। हम किसी सियासी जमात की तहरीक का हिस्सा नहीं है, हमारी अपनी एक तहरीक है। हम अदलिया के मुहाफिज हैं, हम आइन के मुहाफिज हैं, हम हुकूमत से प्यार करने वाले लोग हैं, हम आवाम से प्यार करने वाले लोग हैं, हम अपनी फौज के लिए जान देने वाले लोग हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और खराज तहसीन के लिए अगर आप किसी एक सियासी जमात की तारीफ के मोहताज हैं तो ये आपकी तहरीक नाकाम है। आपकी तहरीक आप घरों में जाके देखें, वकला के जदोजहद से लोग ऐसे भी बहुत खुश हैं कि एक शख्स पुलिस से बहुत तंग है और वो उसको मुर्गा बनाकर अपना बंदा लेके आ रहे हो, तो हम कहते हैं हमारे लिए तो रहनुमा यही है। बिल्कुल सही। हम देखते हैं कि वकील ने भी गलत किया, लेकिन वकील की अगर पीछे की तारीख उठाकर देखो तो बुरी तरीके से पुलिस वाले मार रहे हैं उसको। तो कहीं ना कहीं तो पता चलता है ना कि आपने आवाज उठाई तो कहां उठाई। आप बहुत ताकतवर जाले और इस किस्म के तबीयत के लोग हैं कि आपको अगर असला दे दिया जाए तो आप तो फाड़ के रख देंगे उनको। तो लिहाजा मैं चाहूंगा कि आप मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि कोई सियासी जमात हमें खरीद नहीं सकती। हम एक ऐसी तंजीम है जो आवाम के हकूक के लिए भी बाहर निकलते हैं, सिर्फ अदालतों का सामना नहीं करते। यकीनी तौर पर मैं समझता हूं कि आप मेरी इस बात पर इत्तेफाक करेंगे। तो आपको मालूम है कि एक ट्रेन चल रही है, रुक रुक कर वकला को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, तो आप उसकी क्लिप मत बनाएं। आप आम घरों में झाके, आपकी मोहब्बत 24 करोड़ आवाम में है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तासुर मिलना चाहिए कि आपकी जो है वो कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है या किसी सियासी मकासद के लिए जो इस तहरीक को जो है वो नहीं शुरू किया गया था और वो हाईजैक भी नहीं होनी देनी चाहिए। अल्लाह इमरान ने एक मुतालबा रख दिया, तो इसके ऊपर ज़रूरी है, समझते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज़ को बताया ज़रूर जो आखिरी स्टॉप स्टेशन आने से पहले। जी मेरे भाई इमरान बहुत अच्छी बात की है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मेरा ज़ाती तौर पे ना तो किसी सियासी पार्टी के साथ है कोई ताल्लुक़ है और ना ही मैं किसी की नुमाइंदगी करने के लिए आया हूँ। दूसरी बात यह है कि जब यहाँ से काफ़िला निकल रहा था, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में 11 तारीख को एक ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन, स्टेक होल्डर्स का कन्वेंशन हुआ था, जिसमें पूरे पाकिस्तान से बार एसोसिएशन के और बार काउंसिल्स के वफद आए थे और जो भी ओहदेदारान है वो आए थे और एक बड़ी ताकतवर आवाज़ के साथ उन्होंने एक यहाँ पे एक एलामिया जारी किया था। अगर मेरे भाई की नज़र से वो नहीं गुजरा, जो हमारे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है इस वक्त, बैरिस्टर सरफराज अली मेतरो, मैं आपके नॉलेज के लिए ये भी कह दूं कि वो बनफ्स नफीस वो ख़ुद जो हैं वो बब्बरलो के पास खैरपुर है, खैरपुर के मकाम से बिलोंग करते हैं, वहीं उनका घर भी है। तो उन्होंने यहाँ से निकलने से पहले उस जो मैं कन्वेंशन का आपसे जिक्र कर रहा हूँ उसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पे अपनी जो फाइनल उनकी स्पीच थी और जो एलामिया उन्होंने पढ़ने से पहले ये कहा था कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा ये कोई किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, ना किसी पार्टी के एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं, ना ही पार्टी के मंशूर पे कुछ काम कर रहे हैं, बल्कि हमारी लड़ाई की पंजाबी के साथ या पंजाब के साथ या किसी भी कौम और कौमियत के साथ नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे स्टेज के ऊपर पंजाबी बैठे हुए हैं, बलोच बैठे हुए हैं, पठान बैठे हुए हैं और लाहौर, इस्लामाबाद, केपी के और आपके क्वेटा के बार के जो ना ओहदेदारान यहाँ पे मौजूद हैं। इट मीन्स के वकला जो हैं वो अपनी आवाम के साथ और अपने आवाम के साथ होने वाली ना इंसाफ़ी के साथ खड़े हुए हैं, ना कि किसी का कोई दस्ते रास बन के काम कर रहे हैं। इन्होंने जिस बात की तरफ इशारा किया, अब मौजूदा जो सूरत हाल होती है, पार्टियां उसका बेनिफिट लेना चाह रही हैं। जिन साहब की ये बात कर रहे हैं वो साहब कुछ दिन पहले यहाँ पे आए। अब ज़ाहिर है वकला के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ लोग हैं जो पार्टियों के साथ अपने अपने नज़रियात रखते हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नो डाउट उन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसको वकला ने अपने इंटरनल मामलात में उसको बहुत ही
ایک مضبوط آواز کے ساتھ اس کی مذمت بھی کی ہے اور اس کی مخالفت بھی کی ہے. وکلا نے کہا ہے کہ اگر کراچی بار اس طریقے سے جو نا یہ اس طرح کی پریس کانفرنس کروائے گی تو ہم پھر جو ہے وہ اگلی دفعہ بھی الیکشن پھر سر پہ ہیں. سندھ بار کا الیکشن ہے اس سال اور ہائی کورٹ بار ہے, کراچی بار ایسوسی ایشن کا الیکشن ہے, سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہے, اور جو سندھ بار کے الیکشن ہوں گے اسی سے پھر پاکستان بار کونسل کے نمائندگان جو ہے وہ چنے جائیں گے. تو بالکل واضح طور پہ وکلا نے اعلان کر دیا ہے, جگہ جگہ بیٹھ کے جو لوگ آتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے ان سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کرو گے تو بھائی ہم تو بار جو ہے کراچی بار ایسوسی ایشن کو دیکھ لیں آپ جب دیکھیں گے ایسا گلدستہ ہے کہ اس کو آپ منی پاکستان کہیں گے. پاکستان بھر کے وکلا یہاں کراچی سے لے کے پھر آپ کا پنجاب ہے, کے پی ہے, آپ کا گلگت ہے, آپ کا بلوچستان ہے, آپ کے اللہ بھلا کرے گلگت بلتستان کے وکلا بھی یہاں پہ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا ناخوشگوار واقعہ ہوا, کسی نے ہم جھنڈے ونڈے لگوائے تھے ہم نے, جیسے یہ دھرنا ختم ہوا وہاں پہ فوج کے خلاف اور اسٹیٹ کے خلاف جو نعرے لگے, پنجابی کے خلاف جو نعرے لگے, اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ ہائی کورٹ بار میں جھنڈے لگائے. اس کو جھنڈے کو کسی نے اتروانے کی کوشش کی, اس میں ہر وکیل جو ہے ہمارے جو وکلا ہیں تمام قومیتوں کے, انہوں نے اس طریقے سے اس کو کنڈیم کیا ہے اور ابھی تک وہ بحث چل رہی ہے کہ جیسے ہر بندہ ایک فوجی جوان ہے اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. اب جو ٹرین انہوں نے چلائی ہے, ظاہر سیاسی پارٹیاں اپنا اپنا منجن تو لے کے آتی ہیں, وہ بیچتی ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی منجن ابھی بک نہیں رہا موجودہ صورتحال کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. تو باقی رہے گی پیکا کی, جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو بھی انسان کا بچہ بنایا گیا ہے. اگر آپ اوور سینیریو دیکھیں دنیا کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے, آپ رشیا کو دیکھ لیں, رشیا کو کون چلا رہا ہے, آپ امریکہ کو دیکھ لیں, امریکہ کے فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں, کیسے ہو رہے ہیں, ان کے اندر بھی اخلاقیات ختم ہو گئی ہے. اور اپنے جس طریقے سے آپ کا جو میڈیا اور سوشل میڈیا خاص طور پہ جس طریقے سے مس یوز ہو رہا تھا, پھر جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جو ہمارے جو سوشل میڈیا کے ٹائکون اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور جو ان میں سے جو میجارٹی ہے وہ یہاں سے مائیگریٹ کر کے ماشاءاللہ سے کس طریقے سے باہر چلے گئے ہیں, اب وہ پاکستان کے خلاف جس طریقے سے میں کہوں گا کہ آگ اگل رہے ہیں, تو اس سے تو ان کی وفاداری اور سب کے اکاؤنٹ انڈیا میں چل رہے ہیں. وہ جو کل اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اس وطن کے مجاہد ہیں, آج پتہ چل گیا کہ وہ کتنے مجاہد تھے اور ان کے اندر ایک غدار چھپا ہوا تھا جو جا کے اچھے سازگار حالات کے اندر جا کے وہ جاگ گیا ہے. اور یقین کریں کہ احساس ہوتا ہے کہ ان کو جس طریقے سے اٹھایا گیا, جس طریقے سے انویسٹیگیشن ان کی انٹیروگیٹ کیا گیا, یا ان کو سمجھایا گیا, یا ان کو رائے راست پہ لایا گیا, یا آپ موجودہ صورتحال میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا, تو وہ صحیح کیا گیا تھا. اس وقت ہمیں افسوس ہو رہا تھا. ابھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ میڈیا چینل اسی کو ہائپ دے کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ٹھیک ہوا تھا, یہ وقت کی ضرورت تھی. اور بہرحال بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اندر بھی کالی بھیڑے موجود ہیں, بڑے نام نہاد صحافی, اور وہ آ چکے ہیں. خود کو صحافی جو ہے گردانتے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے یہ شاید زیادہ لوگ اس سے واقف نہ ہوں. بڑے اس میں بہت سارے نام ہیں. راؤ عمران بھائی نے نشاندہی کی, ہم دونوں کیونکہ نشانے پر ہوتے ہیں کہ جب زیادہ تنقید کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے. اچھا, ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے, ٹاپک تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں. حکومت کی حق میں بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ جو ہے وہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ کوئی لفافہ وغیرہ شاید مل رہا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اکثر آپ کو بھی اس چیز کا سامنا, ہمیں بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب بھی آپ اس کے دفاع میں کوئی اچھی چیز ہے اس کے بارے میں ضرور تذکرہ تو کریں گے, اور سوال بھی اٹھاتے ہیں, بڑے سخت سوال بھی اٹھاتے ہیں. مگر یہ جو ایک لائن ڈرا کر دی گئی ہے کہ یہ جی اس کے حق میں اگر کسی خاص سیاسی جماعت کے اس میں بات کریں گے تو یہ شاید محب وطن ہے اور میں اور آپ اس میں اس کا شمار نہیں ہوگا. اور پھر وہ لوگ کیسے یہاں تک پہنچے ہیں یہ بھی آپ کو بھی علم ہے اور ہمیں بھی علم ہے کیسے پہنچ گئے, اور آج باہر بیٹھ کے جس قسم کی باتیں کر رہا. افسوس کون ہے ہمارے لیے, ہمارے پیشے کے اوپر یہ بات آئی ہوئی ہے. دیکھیں آج کل کا جو صحافی ہے نا, وہ واضح طور پہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھڑا ہے اپنا موقف لے کر. جو صحافی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے تھے وہ آج ملک سے باہر جا چکے ہیں, اور وہ افواج پاکستان اور حکومت کے خلاف, حکومت کے ساتھ تو ہمارا بھی کوئی اتنا لگاؤ نہیں ہے, لیکن ہماری پاک فوج کے خلاف بہت زیادہ زہر اگل رہے ہیں. لیکن جن صحافیوں کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے وہ بڑے مزے سے رات کو بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھارت میں موجود صحافیوں پر آگ کے گولے برسائے جا رہے ہیں, جبکہ وہ خود جس طریقے سے جس مصیبت اور جس عذاب کا شکار ہے اور 3 دن پہلے ہی واپس گھر لوٹا ہے, تو وہ اس بات کو بھول نہیں رہا بلکہ مجبور بھی ہے. یہاں صحافت جو ہے نا وہ ہمارے کئی حصوں میں بٹ چکی ہے, 2 حصوں میں نہیں بٹی ہوئی.
تو ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، وہ معاشی صورتحال کی بات کریں، اگر صحافی سے آپ یہ کہیں کہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ عطا تارڑ صاحب کو اب کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے، کیونکہ اتنے سارے عطا تارڑ جمع ہو چکی ہیں، اتنی ساری مریم اورنگزیب جمع ہو چکی ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اب یہ جیسے کہ میں تاجروں کی بات کر رہا تھا، تو اب یہ ہوگا کہ پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ اور تاجروں کو خرید لیں گے اور کہیں گے خوش آئند ہے، کہاں کھڑے ہم؟ بالکل ٹھیک ہے۔ یا پھر کچھ دن کے بعد ایک تحریک چلے گی اور اس کے بعد اس کے سربراہ کو خرید لیا جائے گا، مطلب کہ کسان کے سربراہ کو خرید لیا جائے گا، اور وہ یہ کہنا بند کر دے گا کہ جو دریائے سندھ ہے اس میں ریت ہی ریت ہے، نہیں، اس میں پانی ہی پانی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سربراہ کو خرید لیتے ہیں، باقی سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو جس ملک کا نظام ایسا ہو وہاں پر جب چاہیں آپ حالات اور ماحول کو بدل سکتے ہیں۔ تو فی الحال تو جو صورتحال ملک کی ہے، نازک تو ہمارا ملک جب سے بنا جب سے ہی چلا آ رہا ہے۔ ابھی صبح دیکھ رہا تھا ٹی وی پر کہ اقوام متحدہ نے پاکستان کی اپیل پر اجلاس بلا لیا۔ پہلے تو بڑی اہم بات اور فوری اجلاس بھی ہوا، اور اس میں بے شمار ممالک نے جو پہلے ہی شہباز شریف صاحب کو ٹیلی فون کر کے اس واقعے پر بات چیت کر چکے اور حمایت کا بھی اعلان کیا۔ دوسرا کہ وہ اس کے جو جنرل سیکرٹری ہے اور اس نے ثالثی کا بھی پیغام بھیجا ہے، یہ بالکل ایسے پیغام بھیجا ہے جیسے عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھا تھا۔ بہت خوب۔ آرمی چیف کے اوپر الزام ہے کہ اس نے خان صاحب کو بند کروا رکھا ہے اور آرمی چیف کو خط لکھ رہا ہے۔ کوئی پوچھے بھائی خطوط کا مقصد کیا ہے، تو بہت بڑی بات ہے یہ۔ خطوط کا مقصد یہ ہے کہ آرمی چیف نے خط نہیں پڑھنا، بلکہ وہ 15 صفحوں کا خط جو کہ آپ کو میں دے دوں تو آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا، وہ چینلوں کو پڑھ کر سنانے کے لیے تھا، اس دھندے لگانا تھا کہ میرا موقف سنو۔ خط میں یہ لکھا گیا تھا کہ اتنے منٹ پر میں گھر سے نکلا، اتنے بجے میں سوتا ہوں، اتنے بجے میں نہاتا ہوں، وہ سارا میڈیا کو دھندے پر لگا دیا۔ اسی طریقے سے پاکستان کو بھی معلوم ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارے، OIC ہو یا کچھ بھی ہو، وہ انسانی حقوق کے ادارے ہوں، وہ سب کے سب سوئے پڑے ہیں، مرے پڑے ہیں، مگر ان تک رسائی کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے میڈیا میں بات جائے گی اور میڈیا میں یہ بات پھیلے گی کہ بھارت نے ڈرامہ کیا، بھارت ثبوت نہیں پیش کر سکا، اور بھارت نے تمام کام اپنے انتخابات کے حوالے سے کرتا رہا۔ 2019 میں انہوں نے پلوامہ کروا دیا، اب یہ کروا دیا، وہ کروا دیا۔ تو یہ سارے سلسلے کروانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اخباروں میں خبر چھپے۔ اخبار سے مجھے ایک بات بڑی اچھی یاد آئی کہ امریکہ کے معتبر اخباروں نے ہمارے آرمی چیف کو فرنٹ لائن پر لیڈ کرنے پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس ملک کا اخبار جس ملک کے سربراہ نے بھارت کو یقین دلایا، باقی کسی نے نہیں یقین دلایا، اور اس نے پاک فوج کے سربراہ کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ اس کے سخت موقف کی وجہ سے بھارت میں جو ہے وہ خوف کا عالم ہے، اور ان کے بارے میں بتا کہ کس طریقے سے 2 دن پہلے ان کا پاک فضائیہ کا آرمی چیف ہے وہ ریزائن کر گیا، اور فلاں جو تھا اس کو ہٹا دیا گیا، فلاں تھا جو اس کو غائب کر دیا گیا، یہ بھی ڈیٹیل پیش کی۔ تو دیکھیں بھوکی مرتی عوام کو پاکستان کی عزت اور ناموس کے اوپر اس طرح کے پیغامات بھی مل جائے تو پیٹ بھر جاتا ہے۔ پیٹ بھر جاتا ہے۔ بہت بڑی اچھی بات آپ نے کی، یقیناً یہ صورتحال ہے۔ جاوید صاحب، اب جیسے بات ہو رہی تھی تو چلیں، کیونکہ اس وقت غیر معمولی صورتحال اس کو تصور کیا جائے گا، تو کوئی جیسے مخالفت میں تو احتجاج ہوتے ہیں، حق میں بھی کوئی احتجاج ہونے چاہیے۔ احتجاج تو اس کو نہیں کہا جائے گا، کوئی ریلی نکالنے کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، ایک میسج تو جانا چاہیے دنیا کو کہ ہم لوگ اگر اپنے مسائل کے لیے جب ہم اتنے متحرک ہو سکتے ہیں تو اگر قومی مسئلہ ہوگا تو ہم اس سے زیادہ متحرک ہو سکتے ہیں۔ ایسا کوئی ہے ایجنڈا پائپ لائن میں؟ جی بالکل ایجنڈا ہے۔ میں آپ کے میڈیا چینل کے ذریعے اپنے جو مطلب وہ صحافی ہیں، وکیل ہیں، سول سوسائٹی کے ہمارے ساتھی ہیں، تاجر ہیں یا عام عوام ہیں، ان کو یہ میں پیغام دینا چاہوں گا کہ دنیا کی صورتحال دیکھیے، حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ لڑیں، اور ان کا ایک وہ میجر ہے جو ہر وقت بھونکتا رہتا ہے انڈیا پہ، وہ ایران کو بھی گالی دے گا، وہ پنجابی کو بھی گالی دے گا، وہ کہے گا جی ان کی پنجابی، اور جیسے میں نے اس کا وہ انٹرویو سنا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہاں پہ ہمارے دھرنے کے اندر پنجابی کے خلاف یا فوج کے خلاف یا اسٹیٹ کے خلاف نعرہ کیوں لگا، کہاں سے آیا، حالانکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم نے کر لیا، فتح کر لیا، جعفر ایکسپریس واقعہ کر کے وہ خوش تھے کہ ہم نے کر لیا۔ اس کے بعد ببر لو کے اندر جو نعرے لگوائے انہوں نے اتنی شدت کے ساتھ یہ خانہ جنگی ہو، اس کے بعد انہوں نے وہاں سے وہ بھی واقعہ کر دیا تھا کہ ابھی یہ اندر سے کمزور ہیں، لیکن وہ حیران ہو گئے
کہ جہاں سے ہم نے ادھر سے یہ سازش کی ہے اور یہ سارے کے سارے ادھر آ کے ہمارے ساتھ لڑ گئے. وہ جنرل لیکن ان کا رو بھی رہا تھا کہ بھائی یہ تو ہم سمجھ رہے تھے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں, یہ تو سارے ہمارے خلاف آگے کھڑے ہو گئے. تو جو سوال ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے ہفتے والے دن جو ہے استحکام پاکستان اور پاکستان زندہ باد ریلی نکلی ہے وکلا کی, اور بڑی شدت کے ساتھ وہاں پہ جو ہے نا اس چیز کا پیغام دیا گیا ہے. وکلا نے اپنے انٹرویوز کے اندر اور اپنے اسپیچز کے اندر اور اس ریلی کے اندر صدر کراچی بار ایسوسی ایشن, ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس کے اندر بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ مودی اس غلطی میں نہ رہنا کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہمیں یہ اچھا موقع ہے, تمہیں تو اپنی آرتی کے لیے لکڑی بھی نہیں میسر ہوگی, تمہارا وہ حال کر دیں گے. اور تمام آپ کی جو مسلم ممالک ہیں وہ تقریباً جا چکے ہیں. ایران آپ کا کہاں ہے, لیبیا کہاں کھڑا ہوا ہے, مصر آپ کا, شام, فلسطین آپ کا چلا گیا, سعودیہ کے اندر سے مسلمانوں کے حق میں کوئی بات نہیں آ رہی. اب ایران ہے اور پاکستان ہے, ملیشیا ہے آپ کا, انڈونیشیا ہے. تو اب بڑے عقل کے ہمیں ناخن لینے ہوں گے. ہمیں اپنی فوج کے ساتھ لڑنے کے بجائے ان کا دست و بازو بننا ہوگا. جیسے وہ جنرل آصف غفور نے ایک دفعہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ سوائے غداروں کے پاکستان کا ہر جو باشندہ ہے وہ ISI کا ایجنٹ ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. جب بات وطن پہ آئے گی تو جو لوگ جن کے آباء و اجداد وہاں سے چھوڑ کے آگے, اپنے بنے بنائے گھر, اپنے آباد کھیت جو چھوڑ کے آگے, چلتے کارخانے چھوڑ کے آگے, تو ان کو تو یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے, صدیوں سے وہاں پہ آباد تھے, تو پہلے ان کے ساتھ نمٹیں گے. ہماری عوام جو اتنی پرجوش ہے عمران بھائی کے بقول کہ وہ اسی وجہ سے ہے کہ یار کم از کم ایسی زندگی سے تو شہید تو ہو جو, وہ تو اچھا ہے. تو ہم بالکل سر بکف ہیں, تیار ہیں. ایسے ہی ہم وقت تیار ہیں, بالکل یہی رویہ ہونا بھی چاہیے اور اسی بات کی ضرورت بھی ہے. باقی ماندہ جتنے بھی مسائل ہیں, اختلافات ہیں, معاملات ہیں, سالہ سال چلتے آئے ہیں اور شاید چلتے بھی رہیں, مگر یہ کہ اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس کے بارے میں یہاں پر بڑی کھل کر گفتگو ہوئی ہے اور تاثر بھی یہ دیا گیا ہے اور دینا چاہیے کہ اس وقت ہمارے لیے سب سے اہم بلکہ ہر وقت ہمارا ملک ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. وقت میرے پاس رائے عمران ختم ہو گیا, ورنہ معیشت کے حوالے سے اور بہت ساری باتیں تھیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے اوپر ضرور گفتگو ہوگی. میں بڑا آپ کا شکر گزار ہوں, معزز مہمان کا جاوید اقبال کا بڑا شکر گزار ہوں, دونوں یہاں پہ تشریف لائے بہت شکریہ, اور ملکی سیاسی, معاشی اور جغرافیائی صورتحال کے حوالے سے بڑی کھل کر گفتگو کی ہے. یہاں پر ہمارے سیگمنٹ کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے, پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.